أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 112 سے 118، 112۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین۔ قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم۔ ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون۔ وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ سورت کا اختتام انتہائی جامع اور کمپریہنسو قسم کے موضوعات سے کیا جا رہا ہے۔ قیامت کے دن جب کفار و مشرکین اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے، جس عذاب کا تذکرہ ہم گزشتہ آیات میں پڑھ چکے ہیں، تو اللہ رب العزت انہیں دنیا کی زندگی کی حقیقت بتانے کے لیے ان سے سوال کریں گے کہ بتاؤ دنیا کی زندگی میں کتنی دیر رہ کر آئے تھے، کتنی موج مستیاں کرتے رہے ہو۔ اور یہ سوال در حقیقت ان کی سزا اور ان کی تکلیف میں اضافے کا سبب بنے گا، انہیں یہ بتانے کے لیے کہ ارے ظالموں، دنیا کی عارضی اور انتہائی قلیل اور مختصر ترین زندگی کے لیے تم نے اپنی اس ہمیشہ اور دائمی رہنے والی زندگی کو برباد کر لیا۔ قیامت کے دن جہنم کے عذاب اتنے سخت اور اتنے ہولناک ہوں گے کہ کفار و مشرکین اور جہنمی دنیا میں کتنی دیر رہے اس بات کو بھی صحیح طرح جج نہیں کر پائیں گے، اور انہیں اس عذاب کی شدت کی وجہ سے یوں لگ رہا ہوگا جیسے ہم دنیا کی زندگی
چند گھنٹوں کی زندگی تھی اور بس چند گھنٹے ہی وہاں رہ کر آئے، اور پھر ساتھ کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں صحیح اندازہ نہیں ہو رہا، ہمیں تو ایسے لگتا ہے کہ چند گھنٹوں کی زندگی تھی، تو گننے والوں سے پوچھ لے جو صحیح گن سکتے ہیں، یعنی یہ جو فرشتے وغیرہ ہیں ان سے یا اللہ تو پوچھ لے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کوئی اس لیے تھوڑا پوچھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا علم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ تو ان سے سوال کر رہا ہے ان کے عذاب میں مزید شدت اور اضافے کے لیے، ان کے لیے دنیا کی زندگی باعث حسرت و افسوس بن جائے کہ کاش ہم دنیا کی عارضی اور انتہائی قلیل اور فانی زندگی کی خاطر آج کی آخرت کی زندگی برباد نہ کرتے۔ اللہ اکبر۔ پہلے نمبر پہ تو اللہ رب العزت نے پہلی 2 آیات کے اندر اسی بات کا تذکرہ فرمایا، پھر اللہ رب العزت انہیں جھنجھوڑتے ہوئے کہیں گے کہ ارے ظالموں، کاش کہ تم یہ حقیقت جو اب پا رہے ہو، جس حقیقت کو اب سمجھ رہے ہو کہ دنیا کی زندگی انتہائی قلیل سی تھی، دن کا کچھ حصہ تھا، کاش کہ تم اس حقیقت کو دنیا کی زندگی میں ہی پا لیتے۔ لیکن انسان کہاں سمجھنے والا؟ اس دنیا کی عارضی، فانی اور مختصر ترین زندگی کی خاطر انسان سر پر دوڑ رہا ہے، دن رات اس نے ایک کیا ہوا ہے، اور اس دنیا کی زندگی کو دائمی زندگی سمجھا بیٹھا ہے، جس زندگی کے متعلق اللہ پاک نے قرآن مجید میں بار بار یہ حقیقت بیان فرمائی کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، لوگوں یہ دنیا کی زندگی اور اس کا مال و متاع صرف ایک دھوکہ ہے، دھوکہ جس دھوکے میں تم پڑ گئے، دھوکے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ پاک نے جو دوسرا موضوع اور مضمون بیان فرمایا، وہ اس وقت دنیا کے اندر جو لوگ موجود ہیں جو قرآن کو پڑھیں گے ان کو جھنجھوڑتا رہے گا مرنے سے پہلے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ مرنے کے بعد کی زندگی، اس میں جا کر احساس ہو۔ اللہ پاک نے پھر جو دنیا کی زندگی میں موجود لوگ ہیں ان کو ایک سوال کیا ہے، یا ممکن ہے کہ جو کفار و مشرکین جہنم میں جل رہے ہوں گے یہ سوال ان سے بھی ہو سکتا ہے، اور وہ سوال ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے بھی کافی ہے، اور وہ سوال اللہ پاک نے یہ کیا ہے کہ کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار اور بے مقصد فضول پیدا کیا ہے؟ یعنی تم نے یہ سمجھا کہ جس طرح باقی مخلوقات کھاتی پیتی ہیں، اپنی زندگی گزارتی ہیں، کیا تم بھی صرف اسی طرح بے مقصد پیدا کیے گئے ہو؟ حالانکہ تمہیں بے مقصد ہم نے پیدا نہیں کیا، لیکن تم نے شاید یہ سمجھ لیا کہ ہمیں ابس بیکار اور فضول پیدا کیا گیا ہے بغیر کسی مقصد کے، اور تم نے یہ سمجھ لیا کہ شاید تم ہماری طرف لوٹ کر آنے والے نہیں ہو۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر انسان ان 2 حقیقتوں کو سمجھ لے، پا لے، یقین کر لے، تو کبھی بھی انسان دنیا کے پیچھے نہ بھاگے، اندھا دھند دنیا کے پیچھے نہ بھاگے، بلکہ دنیا سے زیادہ آخرت کے لیے محنت کرے۔ 2 حقیقتیں کون سی ہیں؟ اگر انسان پہلی یہ حقیقت پا لے جو اس آیت مبارکہ میں بیان ہوئی ہے کہ میں بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا، مجھے اللہ پاک نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا، اور وہ مقصد کیا ہے؟ سورہ ذاریات
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان کو اور جن کو اپنی عبادت کے لیے، اطاعت و فرما برداری، بندگی کے لیے پیدا کیا۔ اور پھر اللہ پاک نے سورہ ملک کے آغاز میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ پاک نے زندگی موت کا سلسلہ اس لیے رکھا ہے، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، یہ ایک بیکار اور عبث اور فضول ایکٹیویٹی نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک نے یہ سارا سلسلہ زندگی موت کا اس لیے بنایا تاکہ وہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے سب سے اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ تو پہلی حقیقت انسان یہ سمجھ لے کہ میں بیکار اور بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا، میری تخلیق کا ایک مقصد ہے، میں امتحان کے لیے پیدا ہوا ہوں، اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ اور دوسری حقیقت کہ میں مرنے کے بعد اللہ کے پاس لوٹایا جاؤں گا، اللہ کے دربار میں میری حاضری ہوگی، دنیا کی سب سے بڑی عدالت میں میری پیشی ہوگی، اور میری زندگی کا سارا کیا دھرا میرے سامنے پیش کیا جائے گا، مجھے نامہ اعمال دیا جائے گا، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی۔ یہ دو حقائق اگر انسان سمجھ لے تو وہ کبھی اس دنیا کی زندگی کے پیچھے اندھا دھند نہ بھاگے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے پھر اپنی کچھ صفتیں بیان فرمائیں، اپنے کچھ اوصاف، اور وہ اس لیے بیان فرمائے ہیں تاکہ انسان کو یہ بتایا جا سکے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے نا وہ ان صفات کا مالک ہے، تو ذرا دھیان سے سوچ سمجھ کر اس کے متعلق یہ بات کرنا کہ اس نے تمہیں بے مقصد پیدا کر دی۔ دنیا کا کوئی تھوڑا سا بھی عقل مند بادشاہ وہ کوئی کام بھی بے مقصد نہیں کرتا، تو وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ، اتنی طاقتوں قوتوں کا مالک ہے، عرش عظیم کا رب ہے، کیا وہ تمہیں بغیر مقصد کے پیدا کر دے گا؟ بلکہ بادشاہ تو دور کی بات، کوئی عام انسان بھی ہو نا، تھوڑا سا چھوٹا سا سمجھدار انسان، وہ بھی کوئی عبث بیکار اور فضول کام نہیں کرتا، بلکہ اس کے بھی ہر کام کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک ہی کیا ایسا کام کرے گا کہ وہ تمہیں بغیر مقصد کے دنیا میں بھیجے گا اور پھر لے جائے؟ اللہ پاک اس عیب سے اور اس نقص سے پاک ہے، یہ نقص ہے، یہ کمزوری ہے۔ اگر کوئی بھی انسان یہ کام کرے تو اس کے بھی دماغ میں سمجھا جائے گا کوئی نقص ہے، اس کا دماغ نارمل نہیں ہے۔ تو اللہ پاک ایسے نقص اور ایسی کمزوری سے بالکل پاک ہے کہ وہ کوئی عبث بیکار اور یوز لیس ایکٹیویٹی کرے جس کا کوئی استعمال نہیں، کوئی فائدہ نہیں، کوئی مقصد نہیں۔ اور آخر میں پھر اللہ پاک نے ایک دفعہ پھر شرک کی مذمت بیان فرمائی ہے، اللہ کے ساتھ جو اور الہوں کو پکارتے ہیں نا ان کی مذمت بیان فرمائی، اور یہ حقیقت بیان فرمائی ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو پکارتے ہیں نا مشکل کشائی، حاجت روائی کے لیے، ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کے پاس میرے علاوہ کسی اور کو پکارنے کی کوئی دلیل نہیں، صرف وہ بھیڑ چال کے طور پہ، صرف وہ تقلید آبا کی وجہ سے، وہ بیوقوفی اور حماقت کی وجہ سے اپنے بڑوں کے پیچھے چل کر تو ایسا کر سکتے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی دلیل ہو، کوئی برہان ہو، ایسا قطعاً کچھ نہیں۔ اور پھر اللہ پاک نے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ ایسے لوگوں کا حساب میں خود قیامت کے دن لوں گا، ان کو نہیں اندازہ کہ یہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے، اور میرے علاوہ کوئی
اس جرم کی سزا کا تعین کر بھی نہیں سکتا۔ یہ جرم جتنا بڑا ہے کہ جس کے لیے میں نے اتنے پیغمبر بھیجے، اتنی کتابیں نازل فرمائیں، اور پھر ایک کتاب میں بھی اتنی آیات نازل فرمائی، بار 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 یہ مسئلہ سمجھایا، پھر بھی اگر کوئی شخص نہیں سمجھا تو پھر اس کا حساب میں خود قیامت کے دن اس سے لوں گا، شرک کا حساب۔ اور پھر اللہ پاک نے سورہ نساء میں یہ بھی بات بتا دی ہے کہ شرک ایسا گناہ ہے کہ اس کی معافی دنیا میں تو مل سکتی ہے، مرنے سے پہلے انسان توبہ کر لے، لیکن انسان شرک کی حالت میں مر جائے اور پھر کل قیامت کے دن اللہ سے ملاقات ہو تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے ہی تمہیں اس کتاب میں بتا دیا ہے کہ شرک کی معافی نہیں ملے گی۔ اور پھر آخر میں اللہ پاک نے ان مشرکین سے کٹ کر، ان مشرکین کے رستے سے بچ کر، کفر سے، شرک سے، اللہ کی بغاوت سے کٹ آف ہو کر، اپنے رب کے ساتھ جڑ کر اس سے مانگنے اور ایک دعا مانگنے کی تلقین فرمائی کہ اے توحید والو، ایمان والو، تم مجھ سے ان الفاظ میں دعا مانگا کرو، معافی کی اور رحم کی اپیل کیا کرو مجھ سے، توحید پر، دین پر قائم بھی رہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک سے ان الفاظ میں، الفاظ اللہ پاک نے خود سکھا دی کہ میں الفاظ تمہیں خود سکھا دیتا ہوں اور تم ان الفاظ کے ساتھ مجھ سے معافی کی اور رحم کی اپیل کرتے رہا کرو تاکہ تم صراط مستقیم پر قائم رہو۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں سورۃ المؤمنون کا آخری سبق۔ قال، اللہ پاک فرمائیں گے، کم لبثتم، کم کتنی دیر، لبثتم تم ٹھہرے، تم رہے، فی الارض زمین میں، کم لبثتم فی الارض تم زمین میں کتنی مدت رہے، اعداد سنین، سالوں کی گنتی میں، اعداد تعداد، گنتی، سنین سالوں کی، کم لبثتم فی الارض اعداد سنین تم زمین میں کتنی دیر ٹھہرے، سالوں کی گنتی میں، یعنی سالوں کی تعداد میں بتاؤ کہ تم کتنے سال زمین میں رہے تھے۔ قالو، وہ کہیں گے، لبثنا، یا اللہ تو سالوں کی بات کرتا ہے، لبثنا ہم ٹھہرے، ہم رہے، یومن، دو زبروں کی وجہ سے، تنوین کی وجہ سے یومن کا ترجمہ کریں گے ایک دن، یومن ایک دن، ایک دن، او یا بعض یومن، یومن پھر نکرہ ہے، تنوین، اس لیے اس کا بھی ترجمہ ایک، اور بعض یومن کا معنی کہ دن کا بعض حصہ، دن کا کچھ حصہ، لبثنا ہم رہے، یومن ایک دن، او یا بعض یومن دن کا کچھ حصہ۔ ہمیں تو ایسے لگتا ہے کہ 24 گھنٹے یا 24 گھنٹے سے بھی کم رہے ہیں، یا اللہ تو سالوں کی بات کرتا ہے۔ باقی اگر ہم غلط جواب دے رہے ہیں، ہمیں تو ایسے لگتا ہے، تو یا اللہ فاسأل، فاسأل پس سوال کر لے، پوچھ لے، العادین شمار کرنے والوں سے، عادین عدد تعداد کو کہتے ہیں نا، جیسے عدد سنین پڑھا ہے تو عادین اسی سے اسم الفاعل ہے، کاؤنٹنگ کرنے والے، گنتی کرنے والے۔ تو یا اللہ پھر تو گنتی کرنے والوں سے، شمار کرنے والوں سے پوچھ لے، جو صحیح شمار کرنے والے ہیں یا کر سکتے ہیں۔ ہمیں تو ایسے لگتا ہے کہ ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے ہیں۔ قال، اللہ پاک فرمائے گا، ان لبثتم، الگ الگ پڑھیں گے تو ان پڑھیں گے، ان کا معنی ہوتا ہے اگر،
لیکن اگر جملے میں آگے الا آ رہا ہو ان کے بعد تو پھر ان کا معنی نہیں، آگے الا آ رہا ہے اس جملے میں، اس لیے یہاں ان کا ترجمہ کریں گے نہیں، ان نہیں، لبثتم، تم ٹھہرے، تم رہے، الا مگر، قلیلا، بہت تھوڑا۔ اور ان اور لبثتم کو ملا کے جب پڑھیں گے تو پھر ان نہیں پڑھیں گے بلکہ اللبثتم، اللبثتم، الا قلیلا، تم نہیں رہے مگر تھوڑا ہی، لو کاش، انکم، بے شک تم، کنتم، ہوتے تم، تعلمون، تم جانتے، کاش کہ تم جانتے ہوتے، کاش کہ اس حقیقت کو تم دنیا کی زندگی میں سمجھ لیتے، واقعی تم ایک دن یا دن کا حصہ تو نہیں رہے، لیکن جتنا بھی رہے ہو نا بہت تھوڑا رہے، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی بہت قلیل ہے۔ جس طرح اللہ پاک نے سورہ نساء آیت نمبر 77 میں فرمایا، قل متاع الدنیا قلیل، کہہ دیجئے کہ دنیا کی زندگی اور اس کا مال و متاع انتہائی قلیل ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور جو متقی ہے، تقوی والا ہے، ڈرنے والا ہے، اس کے لیے تو آخرت ہی بہتر ہے، آخرت ہی بہتر ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اس کے بعد اللہ پاک نے سوال کیا ہے بندوں سے، زندگی کے مقصد کو نہ سمجھنے والوں سے، آفا، تو کیا، حسب، تم نے حساب لگا لیا، تم نے گمان کر لیا، انما، کہ بے شک، انما کا معنی فقط، صرف بھی ہوتا ہے اور بے شک بھی ہوتا ہے، انما کہ صرف، خلقنا، ہم نے پیدا کیا ہے، کم، تمہیں، عبثا، بے مقصد، عبث بیکار کو کہتے ہیں، بے مقصد کو کہتے ہیں، عبثاً، بیکار، بے مقصد، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تو کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے تمہیں بیکار، بے مقصد پیدا کیا، وَأَنَّكُمْ، اور یہ کہ تم، الینا، ہماری طرف، لا ترجعون، لوٹائے نہیں جاؤ گے۔ دوسری غلط فہمی تمہیں، دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں، نماز کے لیے وقت نہیں ہے، قرآن کے لیے وقت نہیں ہے، کراب الاپنے والوں، دین کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں، اللہ کے دین کی دعوت کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہے، تو کیا تم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے، بس دنیا کی ہی 4 دن کی زندگی اور اس کی رنگینیوں میں مگن رہو گے اور بس ختم ہو جائے گا سلسلہ۔ اللہ پاک نے سورۃ القیامہ کے اندر بھی سے ملتی جلتی بات بیان فرمائی، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان نے یہ گمان کر لیا ہے کہ اسے بیکار ہی چھوڑ دیا جائے اور اسے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، ایسے ہی بس چھوڑ دیا پیدا کر کے؟ اللہ اکبر۔ آگے پھر اللہ پاک نے اپنی 3 صفات کا تذکرہ فرمایا، اور یہ 3 صفات بیان کر کے گویا کہ یہ بات سمجھائی ہے کہ ان میں سے ہر صفت کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ پاک کوئی کام بھی بے مقصد نہ کرے۔ پس، تعالی، بہت بلند ہے، تعالی بہت بلند ہے، اللہ، المالک الحق، المالک جو بادشاہ ہے، الحق، سچا۔ دنیا کے بادشاہ تو سب جھوٹے بادشاہ ہیں، مطلب یہ ہے کہ
ان کی بادشاہت کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ تو ان کے تو ہاتھ بندھے ہوتے ہیں، وہ تو مجبور ہیں، وہ صرف ظاہری طور پہ اپنے آپ کو بادشاہ کہہ لیتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے پاس بادشاہی کوئی نہیں ہے، اختیار کوئی نہیں ہے۔ اصل صحیح جینون اگر بادشاہت ہے تو وہ اللہ کے پاس، المالک الحق، سچا بادشاہ، فتعال اللہ، پس بہت بلند ہے، بہت ہی بلند ہے۔ کس سے؟ اس کام سے اللہ بہت بلند ہے کہ وہ کوئی مخلوق بیکار اور بے مقصد پیدا کر۔ یہ کائنات کا اتنا حسین و جمیل سلسلہ، اتنا منظم اور آرگنائزڈ نظام، کیا اس اتنے عظیم اور بلند اور سچے بادشاہ نے بیکار اور عبث پیدا کر دی؟ لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، الا مگر وہی۔ یہ دوسرا وصف ہے اللہ کا، دوسری صفت کہ اس کے علاوہ تو اس کائنات میں کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا عبادت کے لائق ہے۔ تو کیا جو اس کائنات کا واحد اور اکیلا بادشاہ ہے، جو واحد اور اکیلا معبود ہے، کیا وہ بیکار اور بے مقصد کام کر سکتا؟ رب العرش الکریم، عرش، اللہ پاک کا عرش ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر اور ساری کائنات کو گھیرے ہوئے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اس عرش کے اوپر اس کی کرسی ہے اور وہ کرسی آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے، احاطہ کیے ہوئے۔ اس عرش کی بات ہو رہی ہے، العرش الکریم، کریم عزت والا، عزت والا عرش، بڑا عزتوں والا عرش ہے، تو اس کا وہ رب ہے، رب العرش الکریم، عزت والے عرش کا رب ہے۔ اتنی کائنات کی سب سے بڑی بادشاہت، عرش، وہ اس کے پاس، تو کیا اسی نے بے مقصد کام کرنا تھا؟ ذرا اپنی عقل کو ہاتھ مارو، اللہ اکبر۔ تو کوئی بھی عقل مند انسان اگر اس کائنات کے نظام میں اور اس کی آرگنائزیشن میں اور اس کے نظم و ضبط میں اگر غور کرے گا نا، تو وہ یقیناً اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ اللہ پاک نے یہ کائنات بے مقصد پیدا نہیں کی ہے۔ اور آخر میں اللہ پاک نے پھر دوبارہ شرک کی مذمت بیان فرما دی، جو دیگر صورتوں کی طرح اس صورت کا بھی بنیادی مضمون تھا، شرک کی مذمت۔ وَمَن يَدْعُ، الگ الگ پڑھیں گے تو من، اور ملا کے پڑھیں گے تو میں، وَمَن يَدْعُ، اور جو کوئی پکارے، پکارنے سے مراد دعا، مصیبت میں مشکل میں پکارا جاتا ہے۔ وَمَن يَدْعُ، اور جو کوئی پکارے، مَعَ اللَّہِ، اللہ کے ساتھ، الہًا، کسی معبود کو، آخارا، دوسرے، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے، لا برہان، لا برہانہ، کوئی دلیل نہیں، لہو، اس کے پاس، بھی، اس کی، تو اس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ انہو، یہاں پہ انہو میں ہو ضمیر سے کوئی بھی مراد نہیں ہے، اس کا کوئی مرجع نہیں ہے، بلکہ یہ ضمیر شان ہے۔ انہو، حقیقت یہ ہے کہ، بے شک حقیقت یہ ہے کہ، یعنی ہو سے مراد ہوتا ہے کوئی واقعہ، کوئی حقیقت بیان کرنا۔ انہا، بے شک، ہو، بات یوں ہے کہ، حقیقت یہ ہے کہ، لا یفلح، نہیں فلاح پائیں گے، الکافرون، کافر، بے شک حقیقت یہ ہے کہ کافر فلاح نہیں پائیں گے۔ اب اس آیت مبارکہ سے ضمناً یہ بھی پتہ چلا کہ مشرکوں کو بھی اللہ پاک کافر ہی سمجھتے ہیں۔ آغاز ہوا تھا اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا، تو یہ شرک ہے نا۔
اینڈ پہ اللہ پاک انہی کے بارے میں کیا کمنٹ کر رہے ہیں؟ انہو لا یفلح الکافرون. کہنا تو یہ چاہیے تھا نا انہو لا یفلح المشرکون، لیکن یہ قرآن مجید کا انداز ہے، فصاحت و بلاغت ہے کہ ایک ہی لفظ میں دونوں کام ہو گئے. یہ بھی بتا دیا کہ یہ فلاں نہیں پائیں گے، اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ مشرک در حقیقت کافر ہی ہے. جو اللہ کو بھی پکارتا ہے اس کے ساتھ اوروں کو بھی پکارتا ہے، سمجھو اس نے اللہ کو مانا ہی نہیں. انہو لا یفلح الکافرون، بے شک حقیقت یہ ہے کہ کافر فلاح نہیں پائیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم. آیت نمبر 102 میں اللہ پاک نے اپنے کامیاب ہونے والے بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ان کی یہ صفت بھی بیان فرمائی تھی کہ وہ یہ دعا کرتے ہیں اپنے رب سے، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا انت خیر الراحمین. اور سورت کے آخر میں اللہ پاک نے انہی بندوں کی طرح کفار و مشرکین سے کٹ کر اپنے رب کی مغفرت اور رحمت کے دامن میں پناہ لینے کا حکم دیا. وہاں بھی ایک دعا سکھائی تھی کہ ایمان والے کامیاب ہونے والے بندے یہ دعا پڑھتے. اب اللہ پاک نے خود لفظ کل کے ساتھ اپنے کامیاب ہونے والے بندوں کی ایک دعا کا تذکرہ فرمایا، بلکہ ان کو ایک دعا پڑھنے کا حکم دیا. اور قرآن مجید میں وہ دعائیں جن کو لفظ کل کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے وہ انتہائی مجرب، انتہائی اسرار و رموز والی اور انتہائی آزمودہ دعائیں. وَقُلْ، اور کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے اور پھر آپ کی وساطت سے ساری امت کو حکم ہے. وَقُلْ، اور کہہ دیجئے، مانگا کیجئے ان الفاظ میں، اللہ کو پکارا کیجئے، رب اغفر، اے میرے رب معاف فرما دے، اے میرے رب بخش دے، ورحم، اور رحم فرما دے، وانت، اور تو خیر الراحمین، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا. جتنے بھی اس زمین پر رحم کرنے والے ہیں ان سے زیادہ رحم کرنے والا. جتنے بھی اس زمین پر معاف کرنے والے ہیں ان سے سب سے زیادہ معاف کرنے والا، بہتر معاف کرنے والا. اللہ اکبر. تو یہ دعا بھی انتہائی شاندار دعا ہے، انتہائی مختصر دعا ہے، لیکن اس میں گناہوں کی بخشش اور اللہ کی رحم کی اپیل کی گئی ہے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یہ دعا بھی یاد کیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو زندہ رکھے تو اپنی توحید پر زندہ رکھے. اللہ ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو بھی شرک سے، قیامت تک آنے والی نسلوں کو شرک سے اللہ محفوظ فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں دنیا کی زندگی کی حقیقت کو اور اس کی بے وقتی کو سمجھنے کی اور آخرت کے لیے وقت نکالنے کی، آخرت کی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی اور اس کو ہر وقت ذہن میں رکھنے اور اس کے مطابق دنیا کی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری زندگی کو بامقصد بنا دے. اللہ ہمیں اپنی زندگی کا مقصد پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.